آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اور کہنے کے مطابق 11 بج چکے ہیں اور آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ لائیو آنے کا مقصد اور لائیو اٹینڈنس کا مقصد کیا ہے؟ لائیو کیوں آیا گیا؟ لائیو میں آپ سے چند باتیں کرنی ہیں جو ہم نے نوٹ کر رکھی ہیں اپنی ڈائری میں، وہ باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چند میسیج دیکھ رہے ہیں، جیسے ہمارے ایک بھائی کا میسیج آیا، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب، میں اور عبدل بہت پریشان رہتے ہیں۔ کوئی دوسرا موبائل لے لیتے ہیں ہم اپنا، جو کہ اس میں تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہ میں اور ابو بہت پریشان ہیں، قرض کو لے کے سب کچھ کرتے ہیں جو آپ اور مفتی ایم قاسمی بتاتے ہیں، بٹ پھر بھی نہیں ہو پا رہا۔ کچھ بتائیں پلیز اس بارے میں۔ دیکھیے، لائیو آنے کا جو سب سے پہلا مقصد ہے، جو ہم نے چند باتیں اس میں نوٹ کر رکھی ہے، اس میں پہلا مقصد ہے اٹینڈنس اپنے ویورز کی، اور خاص طور پر ان ویورز کی جو ہماری ویڈیو یعنی درس قرآن دیکھ رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے ترجمہ وغیرہ کے۔ اس کا مقصد کیا ہے، کس مقصد سے ہم اٹینڈنس لے رہے ہیں؟ ویسے تو سوچا تھا، ارادہ تھا کہ آپ کو بتا دیا جائے، لیکن ہمارے عزیز دوست مفتی امیر معاویہ قاسمی نے اس کو سیکریٹ رکھا ہے، اس وجہ سے اس کو سیکریٹ ہی رکھا گیا ہے، نہیں بتایا جائے گا آپ کو۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا فائدہ ہے، بہت سارے فائدے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ لائیو مطلب اٹینڈنس دیتے ہیں، لائیو سے مطلب نہیں، جب آپ اٹینڈنس دیتے ہیں تو ٹیچر کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ جس کو ہم درس دے رہے ہیں، جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے محنت کر رہے ہیں اور لاپرواہی اس میں نہیں برت رہے ہیں۔ اور ہمارا لائیو آنے کا مطلب کہ ہم نے لائیو اٹینڈنس کیوں لی، اور اسی طرح ہم نے ہماری بہن کا کمنٹ ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہ لائیو اٹینڈنس ہم نے کیوں لی، اس کا ایک مقصد کیا ہے۔ اور ویسے بھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے جو استاد ہیں دوسرے، ایک اور کمنٹ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ دیکھیے، اب کمنٹ سلام کے جو آئیں گے، تو اگر جواب کسی کا نہ دیا جائے سلام کے کمنٹ پر، تو وہ ناراض نہ ہو، سلام کا مسئلہ ان کو بتا دیا گیا کہ محفل میں اگر چند لوگ جمع ہوں اور اس میں سے ایک مطلب کوئی بندہ سلام کرے باہر سے آ کر، محفل میں سے ایک بندہ آپ کو جواب دے دے، تو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ راستے میں سے نکل کر جا رہے ہیں، ویسے آپ ایک ان میں سے ایک آپ کو سلام کر دے، تو وہ بھی سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سب کو سلام کیا، ان میں سے کسی ایک نے جواب دیا، وہ بھی آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سلام کے جواب شاید آپ کو نہ ملے۔ بہرحال تو لائیو اٹینڈنس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم نے پہلے فرسٹ پارے میں اٹینڈنس نہیں لی تھی، اس کا وجہ یہی تھی کہ انتظار تھا کہ لائیو آپشن ہمیں مل جائے، اور یہ آپ ہی کی محنت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ گفٹ ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی، کہ اس سے ہمارا تعلق اور تال میل زیادہ بن جائے گا۔ کہ اب تک تو ہم ریکارڈ کرتے تھے اور اس کے بعد آپ سن لیتے تھے، تو آپ جو کہتے تھے اس کا ہم جواب دیتے تھے۔ یہاں لائیو ہیں، بس یہ سمجھ لیجئے ہم آپ کے سامنے اور آپ ہمارے سامنے ہیں، کہ آپ ہمیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو یہ جو لائیو کا آپشن ہمیں ملا یوٹیوب کی طرف سے، یہ بھی جو ہے آپ ہی کی محنت ہے، کہ آپ نے محنت کی، یوٹیوب نے جو کنڈیشن رکھی تھی اس کو کمپلیٹ آپ نے کیا، اور پھر اس پر یہ لائیو آپشن ملا، جس سے ہمارا اور آپ کا اور دونوں کا فائدہ ہے۔ تو اس لائیو اٹینڈنس کا مقصد ایک یہ تھا کہ لائیو جب اٹینڈنس ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایک انسان بندہ ٹائم نکالے گا۔ ایک اٹینڈنس یہ ہوتی ہے کہ ہم ویڈیو ریکارڈ کریں اور آپ کو دے دیں، اس کے بعد ہم بھی فری ہو جائیں۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں جی، اللہ کا کرم ہے، دعائیں ہیں آپ سبھی کی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کے دے دیا، اب آپ دن میں آج 1 گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، جب آپ کا من کرا تب آپ نے اٹینڈنس لگا دی اور اس کو ہم مان لیں گے۔ لیکن مفتی صاحب پلیز بتائیں، کیا بتائیے؟ آپ کا کمنٹ نہیں آیا، یو پی کے کنگ ان کا سوال ہے مفتی صاحب بتائیے، لیکن اس سے پہلے کچھ نہیں آیا۔ اچھا، آپ کہاں سے ہیں بھئی؟ یہ تو معروف سی بات ہے، سب کو پتہ ہی ہے کہ شہر فیروز آباد سے ہیں، جہاں سے مفتی ایم قاسمی۔ بہرحال تو لائیو اٹینڈنس میں کیا ہوتا ہے، ہم نے بھی آپ کے لیے ٹائم نکالا کہ ہم اپنا وقت فری کر کے 11 بجے آپ کے سامنے حاضر ہوئے، اور اسی طرح آپ بھی ٹائم نکال کر ہمارے پاس آئے ہیں، تو ایک ربط اور تعلق زیادہ بنتا ہے کہ یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بہرحال تو اٹینڈنس آپ دیں گے، آپ اب اس کا طریقہ یہی ہے جو آپ کو پہلے سے شاید معلوم بھی ہو، کہ آپ اس میں کمنٹ کریں گے اپنا نام، آپ کہاں سے ہیں، اور آپ کی ایج اگر آپ چاہیں تو، ورنہ یہ آپ اپنا نام اور آپ سٹی اپنی ضرور بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں۔ اور اگر آپ آؤٹ آف یو پی یا آؤٹ آف دہلی، مطلب 2-4 اسٹیٹ ہیں جن کے میں شہروں کے نام جانتا ہوں، زیادہ کے نہیں جانتا، تو ساتھ ہی آپ اپنی سٹی کے ساتھ اپنے جو ہے اسٹیٹ کا نام بھی لکھ دیں، زیادہ بہتر رہے گا۔ تو آپ کی اٹینڈنس جو ہے نوٹ کی جائیں گی، اس کا انشاءاللہ آپ کو ایک فائدہ ہونے والا بہت بہت بڑا۔
اب چند باتیں اس میں ہیں جو میں نے نوٹ کی تھیں، مجھے ذہن میں رہیں، کچھ ہمارے بھائیوں کے کمنٹ تھے تو وہ پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کچھ باتیں رکھی ہیں اپنی پہ، جو لائیو میں آپ پوچھیں گے انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ عامر محبوب فرام دہلی، نارتھ دہلی۔ تو جو سوالات آئے تھے ان کے جواب دینا ہے، ایک ڈائری میں نوٹ کر کے رکھے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے ایک بھائی کا تھا جو کمنٹ باکس میں تھا، اسے فرائیڈے کمنٹ باکس میں تو نہیں دیا جائے گا۔ پلیز استاد محترم، امید ہے آپ عافیت سے ہوں گے۔ السلام علیکم جی، اللہ کا کرم ہے، دعائیں ہیں آپ کی، آپ لوگ بہت دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور بس یہ سمجھ لیجیے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا ایک مرتبہ، آپ نے جب کمنٹ کیے تھے کہ مفتی صاحب درس قرآن کی مطلب جلدی آ جائے، تاخیر نہ ہو، ڈیلے نہ ہو، پھر آپ سے کہا تھا کہ آپ دعا کریں تو اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ یقیناً آپ کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ وقت میں برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے سے اب 25 گھنٹے ہو گئے، یا میرے لیے الگ سے کچھ اللہ رب العزت نے سورج کا نظام تبدیل کر دیا۔ مطلب یہی ہے کہ دیکھیے انسان ہے، تھکن ہوتی ہے، کام دوسرے بھی ہوتے ہیں، دنیاوی کام، جیسے آپ معلوم ہی ہے آپ کو میرا روٹیشن تھوڑا بہت، کہ فجر کے فوراً بعد مجھے مدرسے جانا ہوتا ہے وہاں پڑھانے کے لیے، کیونکہ جو ہے وقت بہت سارے کام ہوتے ہیں، سب کا اپنا اپنا روٹین ہوتا ہے۔ تو دنیا جب سو کر اٹھتی ہے تب تک میں پڑھا کر فارغ ہو جاتا ہوں، تو مجھے فجر کے فوراً بعد پڑھانے کے لیے بچوں کو جانا ہوتا ہے۔ اور وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں بلکہ مولویت کے بچے ہیں۔ اب ایک بڑا نقصان یہ ہوا اس سال کے کووڈ 19 کی وجہ سے مدارس بند ہیں، تو جو طلبہ باہر پڑھنے کے لیے، کمنٹ ہے آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں جی۔ اب جو کمنٹ مطلب جو مدارس چل رہے تھے، اب بچے وہاں پڑھنے نہیں جا پا رہے، تو ہر شہر کے بچے اپنے اپنے شہر میں ہیں۔ بہت سارے بچے ہیں جو بیچارے 5th ایئر میں ہیں عربک کے، بہت سارے ہیں جو 7th ایئر میں ہیں عربک کے، لیکن وہ جس مدرسے میں پڑھ رہے تھے، کوئی جو ہے مراد آباد میں تھے، کوئی کانپور میں تھے، کوئی کہیں، اب وہ وہاں نہیں جا سکتے کووڈ 19 کی وجہ سے، تو وہ یہاں فیروز آباد میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کے لیے نظام یہ بنایا گیا کہ ان کو جو ہے وہاں پر پڑھایا جاتا ہے، تو عربک کی کلاس پڑھائی جاتی ہیں ان کو ہمارے ذریعے سے، تو ہم پڑھانے جاتے ہیں صبح فجر کے بعد اس وجہ سے۔ تو وقت نہیں مل پاتا تھا کہ اب یہ سمجھ لیجیے آپ لوگ ناشتہ کرتے ہیں، آپ لوگ جب سو کر اٹھتے ہیں تو آپ فوراً ناشتہ کرتے ہیں، لیکن بس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا فجر کی نماز کے بعد سیدھا پڑھانے جانا ہوتا ہے، اس کے بعد پڑھا کر فری ہو کر تب آتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں۔ ورنہ اب تک کا روٹین یہ تھا کہ فجر کے بعد اپنا تلاوت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے ناشتہ کیا جاتا تھا، تو یہ وقت تھوڑا گھرا ہوا تھا۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں، دنیاوی بھی کام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اپنا مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ جو کتابیں یہ صرف ایسے ہی نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے دی ہیں، اگر ان کو نہیں پڑھا جائے تو یقیناً ان کی ناقدری ہوگی، اور ان کے لکھنے والوں کی توہین ہوگی کہ انہوں نے راتوں کو جاگ کر سالوں میں برسوں میں اس کو لکھا ہے۔ اور میرے خیال سے یہ کتاب جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے اس میں ہی پڑھا ہے، اس کے جو مصنف ہیں حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب، اللہ رب العزت ان کو جو ہے ان کی عمر دراز کرے اور ان کا سایہ ہم پر تاثیر قائم رکھے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے، غالباً یہ ان کی 10 یا 15 سال کی محنت کا نچوڑ ہے جو انہوں نے یہ کتاب یہاں جو ہمارے سامنے، تو ان کتابوں کو پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ اور اس طرح ہمارا ایک مکتب بھی ہے جس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، اس کا ٹائم عصر سے مغرب تک رہتا ہے۔ پھر آپ کا درس قرآن، تو درس قرآن ایسا نہیں ہوتا ہے، دیکھیے فقہی مسئلہ ہے، آپ نے کچھ پوچھا کہ مفتی صاحب جو ہے مچھلی کھانا حلال ہے، بتا دیا حلال ہے۔ پھر سوال ہوا مچھلی کی کھال کھانا حلال ہے، بتا دیا حلال ہے۔ وہ ایک نارملی مسئلے ہوتے ہیں، آپ نے کچھ جائز ناجائز پوچھا، آپ کو بتا دیا۔ لیکن درس قرآن کا مسئلہ یہ رہتا ہے، ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کی تشریح کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، بہت ڈر لگتا ہے احادیث کو بیان کرنے سے، وہی بات گڑبڑ ہو گئی تو انسان مارا جائے گا، کہ پہلے حدیث کے متعلق سناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان صاحب نام پورا کریں، پورا بتائیں۔ مراد آباد، شاہی مراد آباد کے مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری، سلمان ندوی صاحب نے، شاید آپ نے ان کے بارے میں سمجھا ہو، بہرحال یہ وہ بھی ایک عالم ہیں، اللہ ان کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ معاف کرے، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، حدیث میں کم بیان کرتا ہوں، اکثر مفہوم بیان کرتا ہوں، اس کا ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈر ہے۔ وہ ڈر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس طرح سے بہت ساری روایات جو ہیں مسلم شریف کے مقدمے کے اندر جو ہے درج کی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا، مطلب یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے جب تک مجھے کنفرم اس کے الفاظ یاد نہیں ہوتے تو میں اس کی عربی بالکل نہیں بولتا، اور جب تک مجھے اس کا ترجمہ بالکل کنفرم یاد نہیں ہوتا تب تک نہیں بولتا، مفہوم بولتا ہوں۔ جہاں یاد ہوتا ہے، جیسے میں نے ایک حدیث سنائی تھی، وہ حدیث ان ھذا القلوب تصدع کما یصدع مطلب لوہے کے تعلق سے وہ ہے کہ جی یہ جو دل ہیں، بہرحال وہ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں جو ایک کلپ ہے نا، اس میں بتایا تھا کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، تو جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو اس کی صفائی کا ذریعہ جو بتایا تھا کہ موت کی کثرت اور تلاوت قرآن۔
تو جو درس قرآن بتانا مقصد ہے، آپ کا جو درس قرآن ہوتا ہے اس کو جو ہے آپ کے سامنے ریکارڈ کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ لیا اور اپنے پاس سے، اس کے لیے جو ہے محنت تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو تفسیر میں وہی بات بتائی جائے جو بات مفسرین نے ذکر کی ہے، ہوائی فائر نہ کیے جائے، ورنہ تو تفسیر کی ریکارڈنگ میں انسان، جیسے میں ابھی آپ کے سامنے لائیو بیٹھا ہوں اور 10 منٹ قریب ہو چکے اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی ہے، تو اگر صرف باتیں ہی کرنا ہو درس قرآن کے اندر، یا جو من میں آئے وہ واقعہ سنانا ہو جس سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ ابھی اگرچہ ہمیں چند لوگ سن رہے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں اس کو سنیں گے بہت سارے لوگ، اور اس سے جو ہے لوگوں کے ہم یا تو ہدایت کا ذریعہ بنیں گے یا ان کو گمراہی پر لے جائیں گے، اور اگر کسی کو غلط راستے پر لے گئے اور ہم ہی اس کو لے گئے تو اس کا سب سے بڑا جو ہے نقصان ہمارا ہی ہوگا اس پر۔ تو اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے کہ مفسرین نے کیا کہا، اس آیت کے متعلق مفسرین کی کیا رائے ہے، اور اس میں جیسے کہ میں نے، آپ نے 2-3 درس سنے میرے، جس میں نے بتایا کہ قرآن کریم نے جو ہے ڈیٹیل میں بیان نہیں کیا، جیسے وہ آیت ہے الم تر الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، دوسرے پارے کی جو آیت ہے، جو پرسوں شاید سبق ہوا تھا، کہ کچھ لوگ وہ تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگ گئے، تو وہاں میں نے کلیئرلی آپ کو بتایا کہ یہ واقعہ جو ہے کہ وہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے یا طاعون کے ڈر سے بھاگے تھے، اور ان کا کمپلیٹ واقعہ کیا تھا وہ بائبل کے اندر ہے، اور آپ کو بار بار بتایا کہ یہ بائبل کے اندر ہے۔ پھر ساتھ ہی آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو حضرت ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اگر تفسیر میں نقل کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اسی طرح انہوں نے اس کو نقل کیا بعض تابعین کے حوالے سے، تو اس کا بھی میں نے کتنا کنفرم کر دیا، آپ کتنی تفسیروں سے مطالعہ کر دیں وہ جواب بعد میں، تو اس کا بھی میں نے کنفرم کر دیا کہ جو انہوں نے لکھا ہے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ اس کے بعد ہی میں نے بتا دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بائبل کے ذریعے یہود مدینہ کے جو یہودی ہیں ان میں یہ بات پھیلی ہو، اور ان سے جو ہے مدینہ کے مسلمانوں نے سنی ہو، اور اس طرح ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہو، تو یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا بتا دیا بائبل میں ہے۔ لیکن بتا دیا اس لیے کہ آپ مطالعہ کرتے ہیں مفتی صاحب کن تفسیر کا، تفسیر دیکھیے، ایک ہے تفسیر جلالین، جو آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، عربی میں ہے، یہ مطالعے میں ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے استادوں میں سے ایک بڑے استاد ہیں، ان کی ایک تفسیر ہے جمالین، وہ مطالعے میں ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کی تفسیر ہے ہدایت القرآن، وہ مطالعے میں ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، ان کی تفسیر مطالعے میں ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب معرف قرآن وہ مطالعے میں ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب معرف القرآن وہ مطالعے میں ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب پاکستان متکلم اسلام، ان کی کتاب دروس القرآن وہ مطالعے میں ہے۔ اسی طرح اور کچھ آرٹیکلز بھی ہیں، اور اسی طرح دوسری اور بھی کتابیں ہیں تفسیر کی، اور اسی طرح ہمارے اساتذہ، ایسا ہی نہیں ہے کہ جو آپ کے سامنے 3-4 آیات یا ایک رکوع جو بیان کیا جاتا ہے وہ جیسے میں نے بتایا صرف ان تفسیروں سے ہی نہیں، بلکہ اس میں بھی کنفرم آپ کا سرنیم کیا ہے مفتی صاحب؟ سرنیم میں تو جو ہے مکمل نام میرا عبد الناصر ہے، قاسمی اس وجہ سے لگایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان اگر علی گڑھ سے فارغ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لگاتا ہے، جیسے کانپور سے فارغ ہونے والے طلبہ اپنے ساتھ جامعی لگاتے ہیں، پریزنٹ سر، پریزنٹ کی جگہ اگر آپ لبیک بولیں تو بہت اچھا لگے گا، عربک بھی ہے اور اسلامی بھی ہے، جیسے ہم تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یا اسی طرح جب کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کہ ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول۔ اسی طرح مدارس میں طلبہ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ لبیک، لفظ لبیک کا استعمال کرے، تو پریزنٹ سر کی جگہ لبیک استعمال کریں گے نا مزہ آ جائے گا۔ آئی ایم لیٹ سوری، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس ویڈیو کو جو ہے کوشش کریں گے اس کو اپلوڈ کر دیں، ابھی تو لائیو چل رہا ہے، اس کو اگر ممکن ہوگا تو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا مولانا الیاس گھمن کی اہلیہ محترمہ سے میں نے آن لائن کلاس لی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد میں نے بتایا کہ ان کتابوں کے علاوہ بھی ہمارے استاد ہیں جو ان سے بھی کنفرم کرتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ جو آیت ہے اس کا کیا وہ مفہوم بتایا جائے جو وقت بھی کم لگے اور بات بھی مکمل ہو جائے، کوئی بات انکمپلیٹ نہ رہے۔ آئی ایم لبیک، آئی ایم لبیک، ماشاءاللہ، آئی ایم لبیک، لبیک کہہ دیا جائے کافی ہے۔ تو یہ ایک محنت ہے، ایک ذمہ داری ہے، یقیناً جو درس قرآن کا سبق بھی جو ہو رہا تھا وہ بھی تھوڑا سلو اس لیے چل رہا تھا کہ اس میں وقت کم مل پا رہا۔ اب آپ نے دعا کی، کہاں سے بات کہاں پہنچ جاتی، میں کہہ رہا ہوں آپ نے دعا کی، یہ آپ کی دعا ہی کا ثمرہ
اور آپ کی دعا ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے دعا کی تو اللہ نے برکت دے دی، اور اب جو ہے پہلے کے مقابلے میں سبق زیادہ ہو رہا ہے۔ اور آن لائن آتے رہیے مفتی صاحب، انشاءاللہ آتے رہیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی موقع، کوئی نہ کوئی ٹاپک ملے۔ بہرحال بات دوسری ہو جائے گی، اور بھی بہت ساری باتیں نوٹ کر کے رکھی ہیں، جس میں سے ایک بات ہے، ایک بھائی نے ہمارے کمنٹ کیا تھا، مفتی صاحب اپنا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر شو کیا کریں۔ تو میں تو اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، کچھ ہمارے ایڈمن صاحب بھی تھوڑے سستی لے ہیں، اور کچھ ایسا نہیں ہے سارا کام ایڈمن صاحب کرتے ہیں، کچھ ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو واٹس ایپ نمبر جو ہے ہمارا، اسی لیے ہم نے بینر پر لکھوا دیا ہے۔ تو آپ ہمارا یوٹیوب جو بینر ہے، مفتی صاحب آپ کی پڑھائی کہاں سے ہوئی ہے؟ آپ اچھا بہت بولتے ہیں، ماشاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی عنایت ہے۔ پڑھائی کہاں سے کی؟ پڑھائی تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کی، گھر سے کی، گھر سے پہلے والد صاحب کے پاس پڑھے، سب سے پہلے تعلیم و تربیت کا نظام والد صاحب کے پاس رہا، اس کے بعد شہر فیروز آباد میں ہی جو ہے اپنی تعلیم کی ہم نے عربک تھرڈ تک، اس کے بعد ففتھ، فورتھ، ففتھ، سکس، سیون، یہ ایک قصبہ ہے اجھاری، وہاں ایک مدرسہ معارف القرآن جو ہم نے اپنی، سر یو آر ون آف دا موسٹ فیوریٹ بائی اینڈ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد سہارنپور میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام دیوبند ہے، اور اس میں ایک بڑا سا مدرسہ ہے، وہاں پر آپ نے کالج بھی کیا ہے مفتی صاحب جی، لیکن اس پر فخر نہیں ہے۔ عصری تعلیم بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ملی، لیکن اس پر کبھی فخر نہیں، اور اس کو بقدر ضرورت، بوجہ مجبوری اس کو پڑھا ہے، شوق نہیں، بس مجبوری کی وجہ سے۔ اور میں سمجھتا ہوں میرے وہ برے دن تھے، کیونکہ میں نے اس میں وقت خراب کیا ہے، وقت خراب ہی ہے، دینی تعلیم حاصل کرتے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا۔ تو یوٹیوب چینل پر بینر پر ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے۔ اب ہماری ایک بہن کا کمنٹ تھا مسجد اقصیٰ کو لے کر، وہ بہت ایکٹیو رہتی ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ رب العزت نے ان کو کافی ذہن بھی دیا ہے، جو بات ان کے سمجھ نہیں آتی ہے یا انہیں کسی بات میں ڈاؤٹ لگتا ہے تو وہ کمنٹ کرتی ہیں، ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اور میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے کہنا چاہوں گا جو درس قرآن کو سن رہے ہیں، تو انہیں اگر کوئی بات سمجھ نہ آیا کرے تو یہ نہ سوچا کریں کہ بھئی باؤنس اگر چلی گئی پھر کمنٹ کریں گے تو پتہ نہیں جواب ملا نہیں ملا۔ اگر آپ درس قرآن کے متعلق کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے علیحدہ سے اگر ویڈیو بنا کر بھی سمجھانی پڑے تو سمجھایا جائے گا، کیونکہ اگر آپ کو سمجھ بھی نہ آئے اور محنت بھی کی جائے، ہم بھی محنت کریں اور آپ بھی سنیں، تو پھر مزہ نہیں آئے گا اگر آپ کی سمجھ نہ آئے تو۔ درس قرآن ہو ہی اسی لیے رہا ہے، 2-3 آیات کا ترجمہ ہوتا ہے کہ آپ کی سمجھ آ جائے۔ تو مسجد اقصیٰ کے بارے میں تاریخ جاننی ہے اور روایات جاننی ہے، تو روایت تو حدیث میں ملیں گی، تاریخ میں ملے گی۔ اب کہنا ان کا تھا ہماری بہن کا کہ ایک سیریز شروع کی جائے، ایک سیریز ہو جس میں مسجد اقصیٰ کے تعلق سے کمپلیٹ بات ہو۔ تو سیریز کے لیے ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں چینل پر اتنی ساری سیریز ہیں، وہی انکمپلیٹ پڑی ہوئی ہیں، سوچا تھا ان کو کمپلیٹ کر دیا جائے، باقی اللہ تعالیٰ ان کو بھی کمپلیٹ کرائیں گے، لیکن درس قرآن کو شروع کیا ہے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہے، اس کو کر لیا جائے۔ اس طرح عقائد کی کلپ جو چل رہی تھی وہ بھی ابھی انکمپلیٹ پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا خیال یہ تھا کہ درس حدیث شروع کیا جائے، کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے۔ درس قرآن چل رہا ہے لیکن پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیسے کریں۔ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ مسجد ہے جس کا نام اقصیٰ ہے، جس کو بیت المقدس یا بیت المقدس بھی کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کے اندر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، وہ فلسطین کے اندر ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ پہلا قبلہ اس معنی کر کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا کعبۃ اللہ سے پہلے، تو وہاں پر اس طرف رخ کر کے حکم فرمایا، نماز ادا فرمائی تھی۔ اس کے بعد میں لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا کہ پہلی جو اس زمین پر جو مسجد بنائی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر مکۃ المکرمہ میں بنایا گیا، پہلا قبلہ ہے۔ تھکن کی وجہ سے شاید دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ تو کلپ جو بیان کمپلیٹ جو سیریز چلے گی اس کے لیے وقت چاہیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے آج ایک پوسٹ بھی کمیونٹی ٹیب پر ڈالا تھا تو اس کی نوٹیفیکیشن شاید سارے لوگوں کو نہیں پہنچی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 2 کے بعد تیسرا اور چوتھا نوٹیفیکیشن یوٹیوب شاید ذمہ داری نہیں لیتا، پہنچ گیا تو ٹھیک، نہیں پہنچا تو ٹھیک، تو وہ ایک مشکل کام ہے۔ جیسے درس قرآن، درس حدیث بھی شروع کرنا، وہ بھی پینڈنگ میں، تو اس کے بارے میں آپ سے مشورہ لینا ہے کہ اس کے لیے یا تو ویٹ کیا جائے، ایک طریقہ یہ ہے، یا اس کے لیے درس قرآن کو لیٹ کیا جائے، ایک طریقہ یہ ہے، یا پھر اس کے لیے جو ہے ایک نیوز چینل الگ سے بنایا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ سمجھ نہیں آتا۔ جب آپ کو نوٹیفیکیشن ہی نہیں ملے گا
تو پھر آپ اس کو صحیح سے نہیں دیکھ پائیں گے، اور جب صحیح سے نہیں دیکھ پائیں گے تو پھر نقصان ہوگا۔ اسی طرح ایک اور چیز ذہن میں آئی، جو ہم نے اسپیشل قرآن کلاس شروع کیا تھا، یہ تھوڑا درس قرآن سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ وہ اس معنی کر کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کریم کو، مفتی صاحب پلیز آپ ہمیں اپنا ایڈریس دیجیے پلیز، ہمیں آپ سے بہت اچھا، آپ ایک کام کریں، آپ واٹس ایپ پر آئیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی اس کے جو الفاظ ہیں اس کو صحیح طریقے سے کیسے ادا کرنا ہے، قرآن کریم کے قواعد کی رعایت کے ساتھ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ماشاء اللہ، قرآن کریم کو اس کی جو ہے قواعد اور اس کی جو ہے اصولوں کے مطابق پڑھا جائے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا سین بنا ہوتا ہے، کبھی کبھی صاد کے اوپر، کبھی سین کے اوپر صاد بنا ہوتا ہے، تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، تو اس کے لیے ہم نے اسپیشل جو ہے قرآن کلاس شروع کی تھی، لیکن وہ بھی انکمپلیٹ رہ گئی۔ تو اب آپ سے مشورہ یہ لینا ہے، آپ یہ بتائیں کہ پہلے درس حدیث شروع کیا جائے یا اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے؟ وہ چند ہی قواعد ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن وہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ چند ہیں۔ ایک بات یہ تو پہلے ان کو شروع کر لیا جائے، کیونکہ درس حدیث شروع کریں گے تو اس میں ایک اور سوال بنتا ہے، یا تو درس قرآن لیٹ ہوگا یا پھر نیو چینل بنایا جائے گا، وہ تھوڑا مشکل کام ہے، دونوں ہی مشکل ہے۔ اگر درس قرآن کو لیٹ کرتے ہیں تو پھر ڈبل ٹائم لگے گا، اگر اس میں 1 سال لگنا ہے تو 2 لگ جائیں گے، 2 لگنا ہے تو 4 لگ جائیں گے، اور درس نیو چینل بناتے تو پھر ایک اور ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے ارادہ یہ ہے کہ ایک دن درس قرآن کا کلپ کیجئے اور یہ دن درس حدیث کی کلپ کیجئے، یا پھر ایک نیو چینل کریٹ کر کے، ٹھیک ہے، دیکھیں گے، آپ مشورہ دیں، جیسا ذہن اللہ تعالیٰ جس طرف جو ہے دل متوجہ ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا، وہ کام کر لیا جائے گا بہرحال۔ تو یہ قاعدے جو ہیں، قواعد، ان کو امپورٹنٹ لگا ہمیں، کیونکہ یہ جلدی ہی کمپلیٹ ہو جائیں گے، 40-50 قاعدے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، یا 100، جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس کے لیے آپ مشورہ دیں، اس کو شروع کر دیں، اس کو ہفتے میں ایک دن رکھیں، یا اس کو لائیو لے لیں، یا کس طرح سے لے لیں، کیونکہ لائیو کا نوٹیفیکیشن تو پہنچ جائے گا، لیکن اگر 2 ویڈیو کے بعد تیسری اپلوڈ کی جاتی تو اس کا نوٹیفیکیشن پہنچے نہ پہنچے پتہ نہیں۔ تو اگر اس کو لائیو لے لیں ہم تو کیسا رہے گا، وہ آپ بتا دیں۔ اس کے بعد اور کیا دیکھا تھا ہم نے؟ خواب، ہاں، خواب کے متعلق کمنٹ آتے رہتے ہیں ہمارے بہن بھائیوں کے، اور بہت سارے خواب تو ایسے ہیں جن کی تعبیر ان کو بتا دی گئی، بہت سارے خواب ایسے ہیں جن کی تعبیر نہیں بتائی گئی۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ کمنٹ کے بعد کمنٹ آتے تو وہ نیچے چلا جاتا ہے، جب وہ نیچے چلا جاتا ہے تو پھر اس کو دیکھنے میں بھی پھر سستی کرتے ہوتی ہے، اور پھر وہ رہ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بتایا تھا کہ آپ واٹس ایپ پر کمنٹ کریں ہمیں، اور وہاں آپ خواب اپنا بتا دیں، لائیو بہت اچھا رہے گا، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آپ جو ہے ویڈیو کے لاسٹ تک دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لوگوں کے مشورے آتے ہیں، پھر اس کو دیکھ کر لیا جائے۔ تو خواب کے متعلق آپ واٹس ایپ پر آئیں، اور واٹس ایپ پر آ کر بھی بہت سارے لوگ، کچھ لوگوں کے جو ہے میسیج آئے، تو اس میں خواب کمپلیٹ نہیں بیان کرتے۔ جب تک آپ خواب کو کمپلیٹ نہیں بیان کریں گے تب تک معاملہ صحیح نہیں بنے گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ بھائی۔ تو خواب کو کمپلیٹ بیان کریں، وہ یا تو آپ وائس میں دیں پورا خواب، کیا آپ نے خواب دن میں دیکھا ہے، رات میں دیکھا، کیا دیکھا؟ سر، جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کے کپڑے الماری میں رہ جاتے ہیں، ان کا کیا کریں؟ آپ کا دل کرے تو پہن لیں، کوئی مسئلہ نہیں، یا کسی غریب کو دے دیں۔ باقی ایسا نہیں ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے ایک جگہ دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ قبر میں ہی اس کو دفنایا جائے، یا اس کو جلا دیا جائے، اس کو پھینک دیا جائے۔ ایسا نہیں کرنا، آپ اس کو خود بھی پہن سکتے ہیں، آپ کسی غریب کو دے دیں، سب سے بہتر یہ ہے۔ تو بات حضور خواب میں آپ جو بیان کریں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، خواب دیکھا، اس میں لگتا ہے کچھ بات، یہ بات ہمارے اگینسٹ ہو سکتی ہے، تو وہ بیان نہیں کرتے ہو، جو لگتا ہے کہ یہ بات میں اپنے نام کے ساتھ محمد لکھتا ہوں اور ہماری بکس اور پیپر چلا گیا، بعد میں دیکھیں گے، آپ کمنٹ کر دیں اس کو، فرائیڈے کمنٹ باکس میں آ جائے گا۔ تو وہاں بھی خواب کمپلیٹ بیان کریں، خواب کچھ نہ چھوڑیں، اگر اس میں پھر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر تعبیر ایسی ہی آئے گی۔ تو کمپلیٹ بیان کریں، 2-4 لائنیں آپ نے لکھ دی، اس سے بھی کام نہیں چلے گا، یا تو آپ کمپلیٹ خواب لکھیں یا پھر آپ اس کو وائس پہ ریکارڈ کر کے بھیجیں۔ اس کے بعد آپ سے ایک بات یہ عرض کرنی تھی آخر میں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات نہیں ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو کہیں۔ میں نے تو یہی چند باتیں نوٹ کی تھیں، ارادہ تو یہ تھا کہ 10-5 منٹ ہو جائیں گے، لیکن قریب تو شاید ناغا ہو جائے، تو دیکھ رہے ہیں لکھا ہوتا ہے، چلا گیا۔ آپ ایسا کیجئے کہ آپ 3 الگ چینل بنا لیجئے، مفتی صاحب اے این قاسمی جی نے بنا کے، ایسے کافی ایزی ہو جائے گا۔ 3 چینل کو مینیج کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل کام ہے۔ ایک پہلے سے ہی ہے، اے این قاسمی جو بنا رکھا ہے، اس کی وجہ بھی بتائی تھی کیوں بنایا اس کو، تاکہ
جو فرائیڈے کمنٹ باکس میں جو سوال آتے ہیں وہ الگ الگ کر کے اس میں اپلوڈ کر دیے جائیں تاکہ لوگوں کو الگ سے پہنچ جائے. اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل جو کلپ شروع کی ہے اس کی شارٹ کلپ وہاں اپلوڈ کر دی جاتی ہیں. تو وہاں تو لانگ کلپ نہیں دینی ہے, وہاں 3 منٹ سے جو ہے کم ہوگی, جس کا منیمم ٹائم میکسیمم ٹائم 3 سے کم ہوگا, وہی وہاں اپلوڈ کی جائے گی. جس کا ٹائم اس سے زیادہ ہوگا وہ نہیں, اللہ یہ کہ 1-2 ویڈیو اگر وہاں پڑی ہوئی ہیں پہلے سے تو وہ ایک بات الگ ہے. تو تیسرا چینل مینیج کرنا تھوڑا مشکل کام ہے, ابھی تو دیکھتے ہیں ادھر ہی. تو وہ جو ترتیل والا جو قواعد والا کورس ہے وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں, لائیو شروع کر لیں گے, باقی اللہ مالک ہے. پھر لائیو میں بھی آپ ٹائم بتائیں, وہ آپ جو ہے جو لائیو کا کمیونٹی ٹیب میں وہ پڑا ہوا ہے پوسٹ, اس پر آپ یہ بتائیں کہ ترتیل قرآن جو شروع کرنا ہے سبق, یعنی اسپیشل قرآن کلاسز, اس کا جو لائیو کا بھی ٹائم اگر ہم رکھیں, اس کو لائیو شروع کریں تو لائیو کا ٹائم کیا ہو. جزاک اللہ مفتی صاحب, آپ ایسے ہی لائیو آتے رہیں, میں آپ سے بات کرنے میں خوشی ہوگی. علم دونوں ملتا ہے اور علم دونوں ملتا ہے, خوشی اور علم دونوں ملتا ہے ماشاءاللہ. تو اب میرے ذہن میں تو کوئی باتیں نہیں ہے, پھر میں آخری بات کہتا ہوں, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیں, ورنہ پھر میں اپنی آخری چند باتیں کہہ کر ویڈیو کو کمپلیٹ کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. ورنہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں, پھر انشاءاللہ اس پر کچھ بات ہوگی, ورنہ ایک ہی بات رہ گئی ہے جو ہمیں کہنا ہے. آپ کے کمنٹ نہیں ہے, خیر میں اپنی بات کہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے, جیسے میں نے آپ کو صبح کا روٹین بتایا اپنا, شام کا روٹین بھی ایک ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے. وہ یہ کہ آپ رات کو جب بھی سوئیں تو سورہ ملک کی تلاوت ضرور. مفتی صاحب پلیز درس قرآن روکے نہ, تاخیر کریں. میری خواہش ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ قرآنی کہیں سے مکمل ہو جائے. بالکل میری بھی خواہش یہی ہے کہ جزاک اللہ مفتی صاحب, آپ ایسے ہی لائیو آتے رہیں. میری بھی خواہش یہی ہے کہ درس قرآن ایک بار کمپلیٹ ہو جائے, کیونکہ یہی اگر مرنے کے بعد کہہ دیا جائے تو ذخیرہ آخرت ہے, ورنہ تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے. ہم بھی اپنا وہ کہتے ہیں نا, انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا لیں گے. آپ کی فیملی میں کون کون ہے, پرسنل سوال نہیں. وہ کہتے ہیں نا, انگلی کٹا کر دوبارہ لائیو آتے رہیں انشاءاللہ. نماز میں ٹخنے چھپنا کیسا ہے؟ نماز میں ٹخنے چھپنا کیسا عجیب سا معاملہ ہے. دیکھیے حدیث شریف میں عورت کا تو لباس ہے کہ عورت کو ٹخنے ڈھانکنا ہے. اب رہی مردوں کی بات, تو ان کو مردوں کو ٹخنے کھولنا ہے یا ڈھانکے رکھنا ہے. تو السلام علیکم, آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی جان. نماز میں ٹخنے ڈھانکنے کا مسئلہ نہیں ہے, ٹخنے مردوں کو ڈھانکنا حرام ہے بالکل. اور اس میں یہ نہیں کہ کسی عالم کا قول ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ جس نے اپنے کپڑے کو, وہ پینٹ ہو, لنگی ہو, شلوار ہو, ٹراؤزر ہو, یعنی جو ناف سے لے کر نیچے تک پہنا جاتا ہے, موزہ نہیں, اس لیے میں نے اوپر سے بتایا. بعد میں آپ کہیں گے موزے سے بھی تو جو ہے ٹخنا لگ جاتا ہے. تو اوپر سے جو چیز پہنی جاتی ہے, اگر اس سے انسان کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہے تو اس کے متعلق بہت ساری روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی طرف نظر عنایت نہیں کریں گے قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. دوسری روایت یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا جس کے ٹخنے پینٹ یا قمیص وغیرہ, پینٹ یا پاجامہ وغیرہ, یعنی جو ناف سے لے کر نیچے تک چیز پہنی جاتی ہے اس سے ڈھکے ہوں گے. اگر آپ نے موزہ پہنا ہوا تو اس سے تو ٹخنے ڈھکنے ہی کوئی مسئلہ نہیں. تو نماز کا مسئلہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نماز میں ٹخنے ڈھانکنا کیسا ہے, تو جب ظاہر ہے کہ نماز کے باہر ٹخنے ڈھانکنا منع ہے, تو نماز کے اندر تو ویسے ہی بالکل منع ہوگا نماز کے. جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آمین. لائیو آنے کے لیے لائیو آتے رہیے گا انشاءاللہ. تو میں آخری بات کیا کہہ رہا تھا, ہاں, سورہ ملک آپ پڑھ کر سویا کریں. اس کی فضیلت یہ بتائی کہ انسان کو سورہ ملک اس کی قبر میں جھگڑا کرے گی. مجھ سے آپ کیا گناہوں سے بچنے کی کوئی خاص دعا ہے؟ ہاں بالکل ہے. گناہ سے بچنے کی ایک دعا یہ ہے کہ آپ راستے میں چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جب بھی آپ زبان پہ یا تو قرآن پڑھیں یا درود شریف پڑھیں یا استغفر اللہ پڑھیں, یا اس کے علاوہ. اور دوسری ایک اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو میری آخری بات تھی وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ گناہ سے بچنے کا بہت آسان طریقہ, بہت آسان ذریعہ ہے. وہ یہ کہ آپ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد جب بھی آپ کو وقت فارغ ہو, جب آپ کو آسان لگے, آپ اس میں وقت نکال لیں. اس میں آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور غور و فکر کریں, سوچیں, اور جس طرح آپ چاہے بیٹھ جائیں, کوئی قید نہیں ہے. آپ زانوں کے ساتھ بیٹھیں, آپ پالتی مار کر بیٹھیں, یا آپ سکون سے جیسے آپ سو سکے بیٹھیں اور آنکھیں کھلی رکھیں یا بند. وہاں آپ کو یہ فیل کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے, اور نہ ہی ہو تو بہتر ہے. پھر آپ یہ فیل کریں تھوڑی دیر کے بعد کہ میں مر چکا. اب آپ تنہا ہیں, یہ فیل کریں کہ میں مر گیا. مرنے کے بعد اب آپ یہ فیل کریں کہ میں قبر میں پہنچ چکا ہوں, فرشتے آ چکے ہیں,
مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے نیکیاں تو کی نہیں، آپ نے یہ گناہ کیا، آپ نے یہ بھی گناہ کیا، آپ نے یہ بھی گناہ کیا، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ پھر آپ خیال کریں کہ اب میں کچھ عالم لوگ کہتے ہیں کہ ٹخنے ڈھانک کر بھی نماز تو ہو جاتی ہے، نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ نماز تو یہ سمجھ لیجیے، اگر یہ آپ بات کریں نماز ہو جاتی ہے تو نماز تو صرف آپ پاجامہ پہن لیں، ناف سے لے کر جو گھٹنے، ٹراؤزر پاجامہ بھی نہیں، گھٹنے ڈھکے ہوئے ہوں مرد کے اور ناف ڈھکی ہوئی، آپ کا ہاتھ کھلے ہو، گلا کھلا ہو، سینہ کھلا ہو، پیٹھ کھلی ہو، سر کھلا ہو اور گھٹنوں سے نیچے کا جو پیروں کا حصہ وہ سارا کھلا ہو، نماز تو تب بھی ہو جاتی ہے، یہ نماز ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹخنے ڈھانکنا گناہ ہے، اس کا نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مرد کے لیے ٹخنے ڈھانکنا ہر حال میں گناہ ہے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو۔ میں کہاں پہنچ رہا تھا، اتنی امپورٹنٹ بات چل رہی تھی۔ تو آپ وہاں تصور کریں کہ آپ میں مر چکا، میدان حشر میں سارے لوگ جمع ہیں، مجھے بھی کھڑا کیا گیا، میں بھی موجود ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ نے یہ جو گناہ کیے ہیں، اب ان کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ تصور کریں آپ، میں آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا، بل میں آپ کو بتاؤں، اس طرح کا آپ تصور کریں گے یقیناً حالات تبدیل ہوتے ہیں، دل پر اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ میں بتاؤں آپ کو گناہ سے بچنے کے لیے، وہ یہ کہ آپ صبح فجر کی نماز سے پہلے مفتی صاحب امامہ باندھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ پلیز بتائیے، آپ کیسے باندھتے ہیں؟ امامہ باندھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ تو یہی ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے باندھا ہوا ہے، بس یہ ہے کہ یہ کپڑا جو ہے اس کا، یہ تو خیر رومال ہے، جو امامہ ہوتا ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے، تو اس کو باندھنے میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، تو میں اسی کو باندھ کر جو ہے تھوڑا سا یہ نیت کر لیتا ہوں، وہی بات کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام، کہہ دیں گے امامہ تو باندھا ہی تھا ہم نے۔ امامے کے لیے کوئی الگ سے کپڑا بھی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی والا کپڑا، وہ ایک الگ کپڑا ہوتا ہے، وہی امامہ نہیں ہے۔ امامہ تو آپ رومال باندھ لیں۔ مفتی صاحب پلیز آپ ایک سیریز اسٹارٹ کریں، مسنون دا، پلیز میری بہت خواہش ہے۔ ایک سیریز اسٹارٹ کی تھی مسنون مقبول دعائیں کے نام سے، اس میں 2-4 ویڈیوز اپلوڈ ہیں، پلے لسٹ میں آپ دیکھ لیں انشاءاللہ، اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے۔ بس یہی ہے کہ درس قرآن کو زیادہ امپورٹنس دیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے درس حدیث لائیو لے لیں گے تو کیسا رہے گا مفتی صاحب؟ نہیں، وہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ درس حدیث جو ہوگا وہ درس قرآن کی طرح ہی ہوگا، اور اس کا وقت بھی زیادہ لگے گا، 15 منٹ تو منیمم اس کے رہیں گے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے بتایا نا، درس قرآن کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے کتابوں کا، اسی طرح درس حدیث کے لیے بھی مطالعہ کرنا پڑے گا، جیسے میں پڑھانا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہوں درس قرآن کی طرز پر ہی، اس کو کہ آپ کو حدیث بتائی جائے، حدیث کا ترجمہ، حدیث بھی پڑھ کر سنائی جائے، حدیث کا ترجمہ بھی سنایا جائے، اس حدیث کے راوی کے متعلق بھی چند باتیں آپ کو بتائی جائیں، اور حدیث کے متعلق اگر کہیں، یہ مفتی صاحب میں ضرور کروں گا انشاءاللہ، حدیث کے متعلق کہیں کوئی بحث ہے تو وہ بھی تھوڑی بہت بتائی جائے آپ کو، جیسے تفسیر کے طرح چل رہا ہے۔ ورنہ تو درس حدیث کا ایک طریقہ تو وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے 1-2 کلپ بنائی بھی ہیں، ایک حدیث سنا دی آپ کو کہ یہ کر لیں آپ، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، جیسے اور بھی بیان وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اس کا بیان کر دیا جاتا ہے، تو وہاں آپ کو پڑھانے کا مقصد درس حدیث جو ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ شروع کریں گے انشاءاللہ مشکات شریف سے، جو حدیث کی کتاب ہے، ہفتوں میں یعنی عربک 7th میں پڑھائی جاتی ہے، فائنل ایئر سے پہلے، سیکنڈ لاسٹ ایئر میں۔ اب وہ پوری ہو جائے گی مشکات شریف تو انشاءاللہ اس کے بعد بخاری شریف، اسی طرح مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، موطا امام مالک، موطا امام محمد، امام طحاوی، جو بھی کتابیں ہیں انشاءاللہ آپ کو پڑھائی جائیں گی، زندگی رہی تو۔ ارادے تو بہت بڑے بڑے ہیں، عمر کا کوئی پتہ نہیں، جب تک عمر ساتھ دے گی چلتے رہیں گے، تو درس قرآن کے طرز پر ہی اس کو پڑھانا ہے کمپلیٹ۔ لیکن ایک بات آپ کو جیسے پہلے بتائی تھی، اس کو ہم ترتیب سے لے کر نہیں چلیں گے، کہ جیسے ہم نے سورہ بقرہ کو شروع کیا ہے، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، تو ایسے نہیں چلیں گے اس میں تو ہم یہ چلیں گے کہ پہلے جیسے مشکات شریف ایک کتاب ہے، یا اسی طرح حدیث کی جو بھی کتاب ہوتی ہے اس میں چیپٹر وائز جو ہے بک بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک کتاب ہوگی اس میں ہوگا کتاب الایمان کے نام سے، ایک کتاب ہوگی اس میں ایمان کے متعلق احادیث ہوں گی، ایک کتاب ہوگی کتاب الطہارت، دوسری کتاب اس میں پاکی کے متعلق احادیث ہوں گی۔ فرائیڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ میں نمبر پوچھ رہے ہیں، ان کے نام کا ذکر بھی آ جائے تو اچھا رہے گا۔ اچھا، فرائیڈے کمنٹ ہیں، ان کا نام بھی لے لیا جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ کر دیں گے آئندہ سے۔ تو وہاں کیا کرنا ہے ہمیں، ایک حدیث لینا ہے ہمیں کتاب الایمان سے، ایک حدیث وہاں سے بیان کریں گے، پھر ہم ایک حدیث لیں گے کتاب الطہارت سے، ایک حدیث وہاں سے بیان کریں گے، یعنی ایک دن کتاب الایمان، دوسرے دن کتاب الطہارت۔ جیسے ہمارا آپ کے مسائل اور ان کا حل چل رہا ہے نا، کبھی ہم بیان کرتے ہیں طہارت میں سے، کبھی جو ہے اب کل شاید نکاح والی ویڈیو کل آپ اپلوڈ ہوگی، وہ ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو آپ کو اپلوڈ کی تھی وہ زکوٰۃ کے متعلق تھی، اس سے پہلے کچھ اور آپ کو دیا تھا،
تو اس طرح سے آپ کے سامنے جو ہے درس حدیث آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ بہرحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وقت کافی ہو گیا، درس قرآن کی ناغہ ہو جائے گی، ورنہ بدن میرا تھک گیا اور کافی وقت بھی ہو رہا ہے، میں اگر سو گیا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا۔ آپ کو کچھ کہنا ہے امپورٹنٹ بات آپ کے ذہن میں تو آپ کہہ دیجئے۔ السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے، ہم سفر میں نماز نہیں پڑھتے تو بعد میں کیسے ادا کرنی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ طہارت کا مطلب پاکی، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں پڑھتے تو غلط بات ہے، پڑھنا چاہیے، نہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹریول کر رہے ہیں، یعنی بس میں موجود ہیں یا ریل گاڑی میں موجود ہیں یا کار میں موجود ہیں، یعنی سفر کر رہے ہیں کنٹینیو، ابھی اس دوران نماز کا وقت آ گیا تو اگر وقت موقع ملتا ہے، کبھی بعض مرتبہ نہیں ملتا، تو خواتین اگر سفر میں ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پرسنل گاڑی سے بھی جا رہے ہیں تو آپ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ معاشرہ اور ماحول اچھا نہیں ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ کے بجائے السلام علیکم، یہ سنت ہے، وہ استعمال کیا کریں آپ۔ یا اگر آپ کسی کو ودا کرنا چاہیں تو اس میں بولتے ہیں اللہ حافظ، تو اس کی جگہ فی امان اللہ کا یوز کریں کہ اللہ کی امان میں آپ کو دیا، تو اللہ حافظ یہ ایک چلن بن چکا ہے۔ میرے خیال سے یہ سنت تو نہیں ہے، لیکن یہ فیشن ضرور ہے کہ جیسے یہ، اور یہ پاکستانی فیشن ہے، پاکستانی سیریل سے لوگوں نے کاپی کیا ہے اس کو، کہ کوئی آ رہا ہے تو اللہ حافظ، کوئی جا رہا ہے تو اللہ حافظ، کوئی آیا ہے یا جائے اگر آپ اسے سلام کی نیت سے بولیں تو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں نیکیاں ملتی ہیں، حدیث سے ثابت ہے، اور اللہ حافظ کہنے میں وہ نیکیاں نہیں ملیں گی۔ اسی طرح جب آپ کسی کو ودا کرتے ہیں تو اس کو رخصت کرتے وقت فی امان اللہ کہیں، یہ سنت ہے۔ تو یہی سنت طریقہ ہے، اس طرح آپ ان کو ودا کریں۔ تو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، آپ لوگ مجھے اپنی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ رب العزت درس قرآن مکمل کر دے۔ اور جو میں نے آپ سے ایڈوائز مانگی ہے درس حدیث کے متعلق، آپ کو اردو پڑھنے کی عادت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ میں نے اردو پڑھنے کی تو بالکل عادت ہوگی، اردو ٹائپ کریں۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں، آپ نے جو اردو میں لکھا ہے، چاہے یہ ٹائپنگ مسٹیک ہو، اور اگر ٹائپنگ مسٹیک نہیں ہے تو یہ السلام علیکم نہیں بلکہ اسلام علیکم لکھا ہے۔ السلام علیکم لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ الف کے بعد لام آئے گا، سین میں جو جڑے گا، السلام علیکم۔ آن لائن اسلام، آپ ہمارے لیے بہت دعا کریں، دعا کی درخواست ہے، سوال کا جواب دیجیے۔ نہ قرض کے مطابق فی امان اللہ، قرض کے مطابق سوال کا جواب کیا دینا ہے؟ وہ تو بھیا آپ دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، اور دنیا دارالاسباب ہے، دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے۔ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ دعا کریں، اور آپ کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں آپ، تو کام آسان ہو جائے گا۔ ہم انشاءاللہ دعا کریں گے آپ کے لیے، تہجد پڑھ کر آپ دعا کریں، اور اسی طرح آپ جو ہے صلاۃ الحاجت 2 رکعت پڑھ کر دعا کریں، قرض انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ اور ایک قرض کی دعا ہے، جو وہ قرض کی دعا شاید بتائی گئی کسی کلپ میں، آپ وہ دعا پڑھتے رہیں۔ بہرحال یہ دیکھیے، سچے دل سے آپ دعا کریں گے ملتا ہے، میں نے تجربہ کیا۔ میں آپ کو اپنا ایک سیکریٹ بتا دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں تو وہ سیکریٹ یہ ہے کہ میں نے درمیان میں تعلیم چھوڑ دی تھی، آپ کو سیکریٹ بتا رہا ہوں، اب آپ کب لائیو آئیں گے انشاءاللہ بتا کر آئیں گے۔ آپ قرض کو لے کر پریشان ہیں، آپ نے 2-3 کمنٹ کر دی، اس لیے میں آپ کو سیکریٹ اپنا بتا رہا ہوں، تعلیم میں نے بیچ میں چھوڑ دی تھی، کچھ وجہ تھی اس کی، لیکن دعا کرتا رہتا تھا۔ اسی طرح میرے والدین بھی دعا کرتے رہتے تھے میرے لیے، یقیناً والدین کی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اس سیکریٹ میں ایک اور سیکریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک بہت غلط آدمی سے مل گیا تھا، غلط سے مراد بد عمل نہیں، بد عقیدہ، جس نے میرا مائنڈ واش کرنے کی کوشش کی بہت، جب میں کالج میں تھا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں ٹائپنگ مسٹیک، اچھا، میں اس لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو آپ دینی تعلیم ضرور دیں، آپ ان کو کالج میں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ جیسی تعلیم مجھے ملی، یعنی میرا گھر ماحول، میرے والد صاحب خود عالم ہیں، میرے دادا جان جو ہے اگر سے عالم نہیں تھے لیکن ان کا شعرا ہے شہر فیض آباد کے اندر، ان کے زمانے کے لوگ ان کو جانتے ہیں، ڈاکٹر منظور حسین صاحب، وہ اللہ والے تھے، ولی اللہ تھے۔ اسی طرح اور میرا جو مطلب رہن سہن علماء میں رہا، میرے نانا جان بھی حافظ ہیں، اور میرا اٹھنا بیٹھنا مدارس علماء میں رہا۔ اس کے باوجود میں حافظ قرآن ہونے کے بعد، کیونکہ حافظ ہوتا ہے نا تو اس کے بارے میں عربک میں ایک جملہ جو ہے مشہور ہے، کل حافظ جاہل، کہ حافظ جو ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، اس معنی کر کے اس کو علم نہیں ہوتا شریعت کا، صرف حافظ ہی ہوتا ہے، اس نے قرآن رٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو حفظ کرنے کے بعد شاید وہ ہائی اسکول کا یا انٹر کا زمانہ تھا، تو کوچنگ کے لیے میں ایک انگلش ٹیچر کے پاس گیا تھا، تھوڑی انگلش میری ویک تھی اس وقت، تو جو انگلش جو ٹیچر تھا ہمارا، وہ الگ ہی اس کی تھنکنگ تھی، وہ ملحد تھا۔ مفتی صاحب، اگر ہم نے بچپن میں کسی کو حافظ بنانے کا وعدہ کیا ہے
تو کیا حافظ قرآن بنانا ضروری ہے؟ ضروری آپ نے وعدہ کیا ہے، کس سے وعدہ کیا ہے؟ اگر اس سے وعدہ کیا تو وعدے کو پورا کریں۔ وعدے کی میں نے دیکھو تفصیل بتائی تھی ویڈیو میں، درس قرآن کے اندر ہی بتایا تھا وعدہ کسے کہتے ہیں، وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں، آپ اس میں دیکھیں۔ السلام علیکم، گھر میں برکت کے لیے سورہ یاسین اور سورہ واقعہ پڑھتے ہیں روزانہ، وہ بخش سکتے ہیں کسی مرحوم کے نام سے؟ بالکل بخش سکتے ہیں۔ موبائل رکھ لیا میں نے کیونکہ اس میں سے کمنٹ غائب ہو جاتے ہیں، اس لیے یہاں ہے تو ایک دوسرا موبائل ہے اس میں کمنٹ نظر آ رہے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو، تو ایک شخص ملا تو اس نے مائنڈ واش کرنے کی میری کوشش کی تھی بہت زیادہ، تو اس کی باتوں سے میں متاثر ہونے لگا تھا، کیونکہ عالم تو تھا ہی نہیں، صرف حفظ ہی میں نے کیا ہوا تھا، تو اس کی باتوں سے اثر ہونے لگا تھا۔ تو تعلیم میری اور اس دوران جو ہے چھوٹ بھی گئی تھی، سیکریٹ باتیں زیادہ بات نہیں کرنی، بس یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ دعا کرتا رہا تو دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ میرا سوال کا جواب دیجئے کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعتیوں کا انجام؟ بھیا اس میں تو علماء کی آراء مختلف ہیں اور ایک لمبا مسئلہ ہے، اس میں جواب نہیں دیا سکتا۔ میں نے اپنی نانی سے کیا تھا کہ میں حافظ بنوں گا بڑے ہو کر، اگر آپ کے لیے آسان ہے تو آپ حافظ ضرور بنیں، کیونکہ وعدہ کا مفہوم یہ جو لوگ سمجھتے ہیں عام طور پر وہ نہیں ہے۔ مختصر یہ بتا دوں میں آپ کو، وعدہ خلافی اسے کہتے ہیں کہ جب نیت وعدہ کرتے وقت یہ ہو کہ میں نہیں کروں گا، اگر پہلے نیت یہ ہے کہ میں کروں گا اور کسی وجہ سے انسان نہیں کر پایا تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہتے۔ ایک سیکریٹ بات میں نے آپ کو بتا دی، وہ بس ارادہ نہیں تھا، لیکن کیونکہ قرض کا کمنٹ ان کا بار بار آیا، اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو قرض کو لے کر پریشان ہوتے ہیں، تو میں اس کی باتوں سے متاثر ہونے لگا تھا، لیکن دعا برابر کرتا رہتا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے مجھے عالم بنا، حافظ بنا، مطلب حافظ سے مراد یہ ہے کہ حافظ بن تو گیا اور اس کو حفظ کو برقرار رکھنے کی مجھے قوت عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی قوت عطا فرما۔ وقت کافی ہو چکا ہے انشاءاللہ، اب باقی جب کبھی ملاقات ہوگی تو پہلے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن دے دیا جائے گا اسی طرح سے جیسے آج دیا گیا۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سبھی کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ کوئی الگ سے ویڈیو بنائے اس کے اوپر، کس کے اوپر پتہ نہیں، بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔